وسلام على عباد الذين اصطفى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الذي محمدا في وجوده وعليا في درجاته وفاطمة في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في العلوم الأولين والآخرين وصادقا في أقواله وكاظما في الغيظ ومتمكنا على مقام رضا وتقيا ونقيا في كل أحواله وعسكريا في غزواته ومهديا إلى صراط المستقيم. اللہ جل جلالہ منوالہ نے اپنی بندگی کا وعدہ لیا عالم ارواح میں اور سب نے کہا قالوا بلا، اور پھر استقرار کی آزمائش اس دنیا میں ہو رہی ہے. بار بار یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے، اور پہلے رسول مبعوث فرمایا، انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اس کے بعد صحیفے نازل کیے. پہلے روشنی پھر کتاب، پہلے نور نازل کیا پھر کتاب بھیجی تاکہ اس روشنی میں تم کتاب پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے. پھر اسی نور نبوت سے، پرتو نبوت سے جگمگانے والے ذرے بھی ستارے بن کے ابھرے، اور قربت و معیت کے بڑے بڑے پیارے انداز دنیا نے، زمین و آسمان نے دیکھے کہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، منصب کے اعتبار سے بھی نبیوں میں رسولوں میں سب سے افضل، فضیلت نام ہے حضور کی نسبت کا. ہم امت مصطفیٰ سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل رسول کی امت ہے. مجھے کہنے دیجیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی درجہ بندی نہیں ہو سکتی. اللہ کے کلام میں جو صحیفے بلا تحریف، جو کتابیں توریت و زبور و انجیل اور قرآن اللہ کلام ہے، کلام ہونے کی نسبت سے فضیلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ متکلم وحدہ لا شریک ہے. لیکن قرآن سب سے افضل اس لیے ہے کہ سب سے افضل رسول پر نازل ہونے والی کتاب ہے. فضیلت کو جس نسبت سے بھی ہم بیان کرتے جائیں، عقل تسلیم کرے گی. اگر تسلیم کی خو ہو، اگر غور و فکر کی عادت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جس شے کو، مولود النبی مکہ مکرمہ، دارالہجرہ مدینہ طیبہ، وہ زمین جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مس ہے، وہ عرش سے افضل ہے. اللہ اکبر! کیوں؟ عرش بھی مخلوق ہے. یہ خیال ہے کسی اگر سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس زمین کو عرش سے افضل کہیں تو کوئی یہ خیال نہ کرے عرش سے افضل. اللہ اکبر! عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کی ذات مطلق ہے، وہ مقید نہیں ہے. لیکن اب عرض یہ کرنا ہے کہ جن نفوس کو حضور سے نسبت ہو، اللہ اکبر، جن گھر والوں کو حضور سے نسبت ہے، جس طرح صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رضوان، کہ کسی نبی کے کوئی صحابی حضور کے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح حضور کے اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو نفوس قدسیاں ہیں، ان جیسا کسی نبی کا کوئی گھر والا نہیں ہو سکتا. اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی نسبت کی خاطر، اللہ اکبر، جان قربان فرمائی ہے. یہاں تک کہ جب تک حق غالب رہا اور نبوت و رسالت کے اتمام کے بعد خلفاء جانشین ہوئے، مولا علی مشیر رہے، اور وہ مشیر بھی ایسے نہیں تھے کہ کسی کو کوئی عہدہ نہ ملے تو مشیر بنا دو. یہ وہ مشیر تھے کہ خلفاء ثلاثہ آپ کے مشوروں پہ عمل کرتے تھے. آپ مدبر تھے، آپ مشیر تھے، آپ باب العلم ہیں. اللہ اکبر! اور خلافت کے بعد امام حسن اللہ تعالیٰ آخری خلافت ہے. اس کے بعد پھر امارت آ گئی، اور وہ امارت بھی جب تک صلح پسند رہی اور وسعت سلطنت و دولت کی کثرت اپنی جگہ،
لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی عام طور پہ ظاہر رہی تو کسی نے بھی، خصوصاً اہل بیت اتھار کے ان شہزادوں نے اس وقت کوئی بات نہ فرمائی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعفیٰ دے کر مدینہ تشریف لے آئے، مسلمانوں میں خوریزی نہ چاہی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید نامزد ہوا اور اس وقت کے دارالعمراء اور قریب کے اللہ اکبر لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کا بیٹا ہی حقدار ہے مسلمانوں کی خلافت کا. میں رک اس لیے جاتا ہوں کہ واقعات یہ ماضی کے ہیں کہ انہی کا پرتاؤ آج کے حالات میں نظر آتا ہے. پوری قوم خاندان کو بیچ دی جاتی ہے، باپ کے بعد بیٹا، بھائی، اللہ اکبر، یہ وراثت چلی جا رہی ہے سلطنت کی. اللہ اکبر، عامیت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تمام خلفاء گزرے الحمدللہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں تھا، کوئی کسی کا بھائی نہیں تھا. انتخاب کی مختلف صورتیں تھیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مثال رہیں گی. کہیں دو جماعتوں میں مہاجر انصار میں اختلاف ہوا کہ ہم میں سے ہوں گے کہ آپ میں سے ہوں گے. آپ تو ہجرت کر کے آئے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، اصل سلطنت مدینہ شریف پہ قائم ہوئی. آنے والے کہتے تھے ہم نے حضور کا ساتھ دیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، سلطنت کیسے قائم ہوگی، نبی کا ساتھ ہم نے سب سے زیادہ دیا. نوجوانوں میں ایک بات ہو سکتی ہے مہاجر انصار، لیکن جب ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک ایسی ہستی آئی جس پر دونوں متفق ہوئے تو ان کا مقرر ہونا بہت ضروری تھا. پھر نامزدگی ہے اور پھر لوگوں کی رائے ہے، پھر ایک پوری جماعت ہے، اللہ کسی ایک شخص پہ فیصلہ نہیں ہے، اور پھر مشورے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سپردگی ہے. خلافت کے نیابت رسول کے مختلف انداز ہم نے دیکھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اس کے بعد اپنے بیٹے کی نامزدگی، ایک وہ خلیفہ گزرے تھے سیدہ فاروق اعظم جنہوں نے سخت تاکید کی تھی کہ میرے بیٹے کو نامزد نہ کیا جائے، میرے خاندان سے کوئی خلافت کے لیے حکومت کے لیے نامزد نہ ہو. اور یہاں اپنے بیٹے کو نامزد تو کیا گیا لیکن لوگوں نے، خوش آمدید لوگوں نے اسے مان بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے خاندان نبوت کی طرف اللہ اکبر آنکھیں اٹھائیں اور یہ چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا. یزید کے فسق و فجور جو بہت مشہور بات عقائد نسوی کتاب میں بہت مشہور ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹا کے پڑھتا تھا. میں انتہائی ادب سے عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی کہ جو یزید کی صفات تھی وہ کہ میں ادب سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ امام عالی مقام نے جس خاطر جان دی، جس حق کی خاطر جان دی، جس بات کی خاطر یزید سے مخالفت کی، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم میں یزیدی صفات تو نہیں. میں آپ نے کہ حسینی کہوں اور شراب پیوں، میں حسینی کہوں جوا کھیلوں، نمازوں کو وقت سے ہٹا کے پڑھوں. اللہ یہ پرائرٹیز اور یہ ترجیحات، پہلے یہ کر لوں پھر نماز سب سے پیچھے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کو پتہ نہیں کس نمبر پہ رکھا ہوا ہے. میں معافی چاہتا ہوں. کیا کریں، انسان بولنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے مجبوراً. کوئی پڑھنے والا بھی مجھ جیسا قمیض کے دامن میں نماز کو باندھ کے گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایک قریبی افسر اوپر کی منزل سے گزرے تو نیچے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے لیے بلایا جائے تو احساس نہیں ہوتا ہے. ترجیحات بدل جاتی ہیں. کتنے دن کی یہ زندگی ہے، نمازوں کو وقت سے گزارنا، دارالسلطنت کو دارالامارت کو تماشا گاہ بنا دینا. اللہ اکبر، امانت دولت، قوم کی دولت کا بے جا اسراف اپنے اوپر، اپنے ساتھیوں خوش آمدیوں پر. میں ضمناً یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صرف اس لیے نہیں کہ ہم ذکر کرتے رہیں، صرف تعلیم و تعلم نہیں، ہمارے لیے عمل کا پیغام ہے. اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کیجئے. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امام حسین نے مخالفت کیوں کی؟ اللہ اکبر، اس لیے کی کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مسلمانوں کی امارت کا اور خلیفہ وقت اور سلطان وقت ہونے کا دائی. اور یہ بات پہلے ہی بحث کی جا چکی ہے کہ ایک عام مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے قائد کو، امیر کو، حاکم کو
جو لوگوں کا آدرش اور آئیڈیل بنتا ہے. لوگ عمرا کے مذہب پہ ہو جاتے ہیں. مولا علی سے پوچھا کہ اصلاح کس کی پہلے ہو, عوام کی حکومت؟ تو دونوں تک. تو آپ نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا اگر چھت کا پانی پاک ہے تو ہر کھڑکی کا پانی پاک ہوگا. اگر حکمراں اچھے ہوں گے تو عوام بھی اچھے ہوں گے. اگر حکمراں فاسق و فاجر ہوئے اور حکمراں قوم کی امانت لوٹنے والے ہوئے, بیجا اسراف کرنے والے, تو ہر شخص اپنی سطح پہ کسی نہ کسی طرح لوٹ مار میں لگے گا. اور پھر جب کہ اسے عزت ہو اور وہ ملے, یعنی اس کی تعظیم کی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تعظیم و تکریم تو صرف تقویٰ کی بنا پر ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے, ہمیں ہر شخص کو فردن فردن کہہ رہا ہوں, اپنے طور پر حق و باطل کی تمیز نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. مسلمان ہیں تو کیا اسلام کے بارے میں معلومات, بنیادی معلومات نہیں چاہیے؟ عبادت اور معاملات. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی جماعت جو دین کی تبلیغ کرے, صرف تبلیغ نہیں, ایک ایسی جماعت بھی ہوگی جو دین کو نافذ کرے گی. اور پھر ایک کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے کہ جو دیکھیں تبلیغ والوں کو بھی اور تحکیم والوں کو بھی کہ کون کہاں غلطی کر رہا ہے. آپ اسے اپوزیشن کا نام دے دیجئے, جو آج کی تہذیب میں بڑا مروجہ ایک نام ہے اپوزیشن. اور اپوزیشن والے, مجھے معاف کیجئے گا کسی کی طرف کہہ نہیں رہا ہوں, اپوزیشن والے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسمبلی میں خلاف تقریریں کرتے ہیں اور جہاں ان کو مفاد کی ضرورت پڑتی ہے حکومت کے کارندوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ادارے ان کا خیال کرتے ہیں ذرا یہ ناراض ہو جائیں گے تو اسمبلی میں کوشچن اٹھ جائے گا اور ہمارے بدنامی ہو جائے گی اور ہم سے پرسش ہو جائے گی. یا اپوزیشن والے, اللہ اکبر, اس میں کتنے بڑے لوگ ہیں جو استحصال کرتے ہیں قوم کا. اور پھر جو حاکم ہے وہ تو پھر حاکم ہے ہی, استغفر اللہ. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ حکم الحاکمین ہو کے ارحم الراحمین ہے. اس نے پوچھا الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا میں حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ قوم کی امانت میں خیانت, دین سے بے دینی, مسلمان ہو کر اسلام کی نفاذ کے لیے کوشش نہ کرنا, بلکہ یہ کہنا یہ ایک انفرادی بات ہے. اللہ اکبر. اجتماعی بات ہے, اور اجتماعی بات بھی کسی تعصب کے ساتھ نہیں ہے. اسلام سب کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. آپ اپنی جغرافیائی حدودی میں نہیں اسلام کی بات کریں, آپ پوری دنیا میں اسلام کی بات کریں کہ اسلام ہی واحد ذریعہ ہے امن کا اور عافیت کا. آج ہم اشتہارات دیکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے کہ فالو اسلامک بینکنگ. دنیا لٹ چکی ہے سود کے نظام میں, ان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں, تعلیمی ادارے اخلاق نہیں سنوار سکے ہیں, فیملیز آر بروکن. معاشرہ نہیں ٹوٹا, خاندان ٹوٹ گیا ہے. ماں باپ اولاد کی تمیز دے رہی ہے. میں میڈیا پہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں, آج 75% بچوں کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے. ماں کے ساتھ کوئی بچہ جا رہا ہو, آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے, وہ عورت ناراض ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مختصر یہ کہ ہمیں اپنی جگہ حق و باطل کی تمیز ہونی چاہیے, اسلام کا مطالعہ ہونا چاہیے, اور کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اسلام کی تبلیغ بھی کریں, کچھ لوگ اس کو نافذ بھی کریں. اللہ اکبر. اور نافذ کریں اسلامی فلاحی مملکت. اللہ اکبر. کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو نہیں سکتی جو اسلام کی روشنی میں ہو, وہ خلفائے راشدین نے دکھا دی ہے, اور بعض عادل سلاطین نے بھی الحمدللہ احسان ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک بات کہی ہے کہ تبلیغ والوں پہ بھی نظر ہو کہ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو حکومت والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کون سے بل صرف اکثریت کی بنیاد پر. میں نے پہلے کہا تھا کہ اکثریت کی طرف قائل ہونے سے پہلے اس وحدت کی طرف مائل ہوں جس طرف اللہ ہم کو لے جانا چاہتا ہے, اور وہ حق کی طرف لے جانا چاہتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ فرمائی تو یزید نے مدینہ شریف میں جبر کیا, آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی, اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے, مکہ شریف میں 6 مہینے قیام کیا. اور رجب تاریخ تھی 27 رجب, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے. 27 رجب کو معراج شہادت پہ امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے, مکہ شریف میں آ کے مقیم ہوئے. عقیدہ مندوں کا ہجوم, اللہ اکبر,
مشرق مغرب شمال و جنوب سے آنے والے مسلمان امام عالی مقام کی قدم بوسی فرماتے اور آپ کے آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا دیدار فرماتے تھے اور آپ ان کو دین کی تبلیغ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ جیسا نمازی کون ہوگا جس کی خاطر امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیا عرض کروں، سجدہ کیا اللہ کی خاطر، سجدے کو طویل کیا حسین کی خاطر. جو راکب دوش رسالت ہیں، اللہ اکبر، جو باب العلم کے دروازے سے نکلے ہیں اور ہمارے لیے علم کے راستے کھولے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جس طرح قرآن کتاب ہے اور سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یہ پوری کائنات ایک کتاب ہے اور میرے نانا ام الکتاب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہمارا سلام. مکہ شریف میں رہے، حج کا موسم قریب آیا اور جب چاروں طرف سے حجاج آئے تو یزید کو خطرہ ہوا کہ وہاں آنے والے مسلمان ان کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے تو میری حکومت کہاں رہے گی، لہذا وہاں بیعت پر اصرار کیا گیا. اور پھر وہی 8 ذی الحج، کیا تاریخ، یہ ایسی شہادت جہری ہے جس کا سفر اول سے آخر تک منکشف ہے، معلوم ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں یہ تاریخی اور سیاسی بات ہے اور کیا پتا سچ ہے کیا بات ہے، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. توجہ سنیے، یہ واحد واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کسی تحقیقی ادارے کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ پڑھیے، جغرافیہ پڑھیے، ان مقامات پہ آپ جائیے، ابھی تک نشان کف پائے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قدموں کے نشان ملیں گے جہاں جہاں ٹھہرے تھے، جس مقام پہ ٹھہرے تھے، جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور پھر جہاں آپ کے سر مبارک کو لے جایا گیا، جس پتھر پہ رکھا گیا، وہ سب کچھ تو موجود ہے. اللہ اکبر. آسمان سے پوچھو کہ زمین سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ رسول کی زبان سے پوچھو. ہر واقعے کے ہونے کے بعد اس کا ذکر ہوا ہے. بدر، حنین ہو گئے، احد ہو گئے، احزاب ہو، کربلا وہ واقعہ ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے سے پہلے فرمایا ہے. جبرائیل السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دی تھی، آپ کا پیار شدید. اللہ اکبر. اس پہ سے آپ کے قتل ہونے کی خبر، میں ٹکڑے ٹکڑے الفاظ بولتا ہوں، وقت کم ہے اور باتیں آپ کے علم میں ہے، صرف تازہ اور پکا کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اپنی زندگی میں دے دی تھی. جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی بھی کربلا کی لے کر آئے تھے اور آپ نے وہ ازواج مطہرات میں ام سلمہ عنہ کے پاس رکھوائی تھی جو عاشورے کے دن سرخ ہوئی، اور عقل حیران ہوگی اس وقت کہ دیگر ازواج مطہرات میں کیوں نہیں دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو میرے گھر والوں میں نہ فاطمہ ہوں گی نہ علی ہوں گے، اللہ اکبر، نہ دیگر ازواج ہوں گی، ام سلمہ حیات ہوں گی. تو یہ واقعہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی احادیث شریف میں بیان فرمایا. مکہ شریف میں قیام فرمایا، پھر وہاں سے 8 ذی الحج کو جب حجاج جانوروں کو لے کر منا جا رہے تھے قربانی کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے بچوں کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے ایک عظیم قربانی دینے کے لیے کربلا والوں کی طرف. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ لوگ احرام باندھے ہوئے منا جا رہے ہوں اور یہ انوار احرام میں جن کا سراپا احرام ہو، جو سراپا انوار ہوں، اپنے بچوں کو لے کر کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں قاصیہ مقام پہ خبر ملی کہ دل ساتھ ہیں تلوار ساتھ نہیں ہے، پھر بھی آپ تشریف لے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں پہنچے، راستہ روکا گیا اور جس نے راستہ روکا وہی بعد میں آپ پر حضرت حر نے اپنی جان قربان کی. قسمت میں عین کربلا میں، عین عاشورے میں اللہ جب صفیں آراستہ ہو گئی. ایک عجب عاشورہ تھا کہ 10واں مہینہ تھا اکتوبر کا اور 10 تاریخ تھی اور 10 بجے تھے. اللہ اکبر. اور محرم کی بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، وہ عاشورے کا دن. اگر یہ کربلا کا سہانہ نہ ہوتا تو ہم عاشورے کے دن کو عید کی طرح مناتے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پہ بڑے انعامات نہ وہ بھی آزمائش سے گزرے. آج کربلا کے میدان میں وہی وادی بابل ہے، وہی وادی نینوا ہے، وہی عراق ہے. اللہ اکبر. جہاں ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے، جہاں ایوب علیہ السلام علیل ہوئے تھے، یہ یہیں جسے پانی تنور نوح علیہ السلام آزمائے گئے تھے. اللہ اکبر. کس کس نبی کا نام لیں. اللہ اکبر. آج کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف فرمائیں. یہ نبی نہیں ہیں لیکن نبیوں کے نبی کے نمائندہ بن کر تشریف لائے ہوئے. اور آپ کی جو آزمائش ہے انبیاء علیہ السلام سے کوئی تقابل تو نہیں ہے لیکن آزمائش کسی سے کم بھی نہیں ہے.
حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے عین لڑائی کے وقت اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور آپ کے پاس تشریف لائے، یہ کہتے ہوئے کہ انسان کو اگر ایک طرف جنت نظر آئے دوزخ نظر جنت کی طرف جانا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت حر کی تقدیر کا فیصلہ اللہ اکبر اسی وقت ہو گیا تھا جب پہلی ملاقات کے بعد، راستہ روکنے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین نے پوچھا حر نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے کہ علیحدہ پڑھو گے؟ حضرت حر کی خوش نصیبی تھی، فرمایا یا امام نماز تو آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے پر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس صف پر امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا ہو، سلام فرمایا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس صف میں کوئی دوزخی رہ نہیں سکتا تھا۔ حضرت حر کی تقدیر کا فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا جس امام علی مقام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، ان کے ساتھیوں نے اپنی جان قربان کی، اصحاب امام حسین۔ اللہ اکبر، آپ کے بھانجے تشریف لے گئے، بھائی کے بیٹے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے پیارے حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، ماں کی طرف بھیجتے تھے، ماں باپ کی کس جی سے اجازت دیں؟ کہا بیٹا وہ باپ کیسا ہوگا جو خود زندہ رہے اور بیٹے کو مقتل کی طرف بھیج دے؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا ابا وہ بیٹا کیسا ہوگا جو خود زندہ رہے اور باپ شہید ہو جائے؟ حضرت علی اکبر تشریف لے گئے، صف میں کھلبلی مچ گئی، پیچھے لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ ایک نوجوان سے ڈر گئے، کہا ان سے نہیں ڈرے، تم دیکھتے نہیں ہو علی اکبر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر پر بھی یلغار جنگ، آپ ہمت تو سامنے سے نہ ہوئی، پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا، آنے کی چبھن سینے محسوس ہوئی، بالی کی طرف لوٹے، وہیں شہید ہو جاتے۔ حضرت قاسم بھی اور محمد بھی وہیں اللہ اکبر شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اسی زمین پر حضرت علی اصغر بھی آرام فرما ہے، لیکن والد کے پاس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا، تو شاید حضرت علی اکبر تعالیٰ نے سوچا ہو کہ میرا وہ چہرہ جو شبیہ رسول ہے رن میں پامال نہ ہو جائے۔ امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت علی اکبر عنہ کو زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی یا نیزہ نکالتے وہ سینے سے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ سب شہید ہوئے، آخری خطبہ دیا، لوگوں جمعے کا دن ہے، مسلمان میرے نانا پر، میرے ماں باپ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے اور تم ہمارا خون بہا رہے ہو۔ اس زمین پر اس وقت مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، تمہارے نبی کا نواسا میں ہوں اور میرے خون کے پیاسے، کیا مجھ پر کسی کا خون باقی ہے؟ کیا کس سبب سے میری جان کے دشمن ہو؟ لیکن آپ کو پتہ ہے دولت و اقتدار کی ہوس اور کسی مظلوم کا اللہ اکبر سامنے ہونا اور بظاہر یہ لگنا کہ انہیں فتح ہو رہی ہے، مختصر یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا۔ آپ نے بھی اتنا کہنے دیجئے کہ پھر امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ 6 مہینے کا مسافر، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 50 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، اور جب امام حسین وہ تلوار نکالی جو مولا علی کی تلوار تھی، تلوار ہی مولا علی کی نہیں ہے، بازو بھی حضرت علی کا تھا، سر پر حضور کا مامہ سجا ہوا، کس کی طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا جس سر پر حضور کا مامہ سجا ہوا تھا؟ لیکن لڑتے لڑتے اچانک نظر شفق پہ گئی، شفق کی سرخی نظر آئی، تو امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ جان جائے تو نماز نہ جائے۔ اس گھمسان کی لڑائی تیغوں کے سائے میں نماز، تیغوں کے سائے میں مانا یہ نہیں ہے کہ یزیدیوں نے کہا کہ ہاں آئیے آپ کو نماز پڑھنی ہے ہم سائے کر دیتے ہیں، نہیں، تیغوں کے سائے میں نماز کی ادا کی، مانا یہ کہ تلواریں چل رہی تھیں اور حسین نماز پڑھ رہے تھے، نیزے گھپ رہے تھے، لبہائے مبارک کا نشانہ باندھ کر لوگ تیر مار رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ سجدہ فرمایا، اللہ اکبر، اور شمر لعین نے خشک گردن پہ خنجر چلایا، سر حسین بلند ہوا اور کہتا ہوگا کہ شمر خشک گردن پہ خنجر چلانا تیرا کام ہے اور کٹی ہوئی گردن سے قرآن سنانا حسین کا کام ہے۔